بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، یوں ہی نہیں چھوڑا۔ انسان اکثر و بیشتر کبھی ماحول کی وجہ سے، یار دوستوں، سوسائٹی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ پھر شیطان چونکہ ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، یا کبھی اس کو مختلف حربوں کے ذریعے سے یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ وقت ہے، پھر بعد میں توبہ کر لینا، اب رمضان گزر گیا، اگلے رمضان میں توبہ کرنا، یہ جمعہ گزر گیا، وہ جمعے میں توبہ، اسی طرح امیدیں دلا کر یہاں تک کہ انسان کو موت کے گھاٹ انسان جب پہنچ جاتا ہے، پھر شیطان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ دیکھو یہ بندہ ناکام ہے، لیکن کریم رب، مہربان رب اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے میرے بندے، جو وقت تمہارا غفلت میں گزرا، اب بھی آ جاؤ، میرا در تمہارے لیے کھلا ہے۔ تمہارے آنے میں دیر ہوگی، لیکن میرے توبہ کو قبول کرنے میں، تمہاری مغفرت کرنے میں، تمہارے گناہوں کے بخشنے میں دیر نہیں ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا مسلمان ہو گیا، تابعی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان نہیں لایا، تو وہ تابعی اپنی جوانی کی عمر کو، اپنی جوانی کو اکثر و بیشتر انہوں نے گانا گانے میں لگایا تھا۔ بہترین آواز تھی، گانا خوب گاتا تھا، لوگ اس کی آواز پر مر مٹتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان، جب بوڑھا ہو گیا، دانت بھی گر گئے، آواز بھی بیٹھ گئی، اب کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں، اس کو کوئی لفٹ دینے والا نہیں۔ جو پرانے محبین تھے، کچھ وقت وہ چلاتے رہے، بعد میں انہوں نے بھی منع کر دیا، کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی اسنا میں اس پر فاقہ کے دن آ گئے، چند دن فاقے کے گزار کر قبرستان میں آ گیا، اور قبرستان میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، یا اللہ، میں نے اپنی جوانی غفلت میں گزاری، اب بڑھاپا آ گیا، اب میرے پاس کوئی عمل نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کرو، آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکوں، اور میں شرمندہ بھی ہوں کہ جوانی تو میں نے غفلت میں گزاری، اب میں تیرے پاس آیا ہوں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ میں قبرستان کے پاس آیا ہوں کہ ابھی میری آخری جگہ یہ ہے، پھر بھی اللہ آپ سے امید باندھے لگایا ہوں۔ میرے دوستو، میرا اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے۔ اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ڈر گئے، دوسرے الفاظ میں یوں، قبر کی اوٹ میں چھپ گئے، کہیں ایسا نہ وہ غصہ نہ فرما دے۔ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر پر ایک گٹھڑی لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچ گئے تو فرمایا، آؤ بھائی، کھانا کھاؤ۔ حیران ہو گیا، یہ آپ کا کھانا ہے، آپ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے میں آرام کر رہا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں حکم ہوا، میرا ایک دوست قبرستان میں بھوک کی حالت میں ہے، آپ اسے کھانا پہنچاؤ۔ اللہ کی شان میں اٹھ گیا، فوراً بیوی کو بتایا گھر میں کچھ کھانے کے لیے، انہوں نے فرمایا ہاں، انہوں نے بتایا کہ ہاں موجود ہے، ان کو باندھ کر کے میں لے آ رہا تھا۔ اللہ تو میرے دل میں آیا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، بجائے ہاتھ میں اٹھانے کے میں نے سر پر رکھ لیا کہ اللہ کے محبوب کے
اللہ کے دوست کے کانے کو میں سر پر رکھوں، یہ میرے لیے بھی سعادت ہوگی۔ بوڑھے نے جب یہ سنا میرے دوستو تو گڑ گڑا کر رونے لگا، اتنے روئے کہ اللہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی مجھے دوست رکھتے ہیں۔ اتنے روئے کہ اسی رونے کی حالت میں اس کی روح گئی۔ میرے دوستو، میرا اور آپ کا رب بڑا قریب، بڑا قدردان ہے۔ تو کبھی شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی رمضان گزر گیا، آپ نے توبہ کر لی، ابھی جوانی دیوانی مستانی میں گزار لو، پھر بعد میں توبہ کر لو۔ یہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنے میرے دوستو۔ جو ہی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ کے در پر آ جائے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔